قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ماں باپ کی بہت زیادہ عظمت کو بیان کیا گیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا، ساتھ ہی والدین کا حق بھی بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیری زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف، والدین کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ وقل لہما قولا کریما، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ، عاجزی، احترام کے ساتھ بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، دو زانو ہو کے بیٹھو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو۔ دعا مانگنے کی تاکید بھی رب نے کی بتائی ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ، الفاظ بھی رب نے بیان فرمائے۔ فرمائے یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر ایسا رحم فرما کہ جس طرح میں بچپن میں تھا تو یہ میرے اوپر مہربانی رحم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا۔ 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کئی ایسے مقامات قرآن میں موجود ہیں کہ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں والدین کی شان اور ان کے مقام کو بہت زیادہ بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور فرمایا والدین کا نافرمان وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ سے بدبخت کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حضور کے زمانے میں کرن کا علاقہ تھا، مدینہ سے دور ہے، وہاں ایک شخص تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ بیمار تھی اور خدمت والا اور کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت اویس حضور کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، دلی خواہش بھی تھی، آ جاتے تو صحابی رسول بن جاتے۔ حضور کو اطلاع بھیجی اللہ کے رسول میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ گھر میں ماں بیمار ہے، اکیلی ہے، میرے سوا کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں اپنے مقام پہ رہو، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ حالانکہ صحابی بننا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہاں حضور نے ان کو فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا میرے بعد دنیا سے گزر جانے کے بعد کرن سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں اویس نامی ایک شخص ہوگا، اگر اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے اس سے اپنے لیے دعا منگوانا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اس مرتبے اور مقام پر ہے کہ اگر وہ کسی کی لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے مستجاب الدعوات بنا لیا۔
خیر حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو وہ قرن سے قافلہ آیا. حضرت عمر کی ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے عظیم شخصیت ہے, ان کا تو بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. تو حضرت عمر نے ان قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ تو حضرت اویس سے کرنی آگے بڑھے, فرمایا میں اویس ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمارے لیے دعا مانگے, ہمارے لیے دعا کیجیے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ دعا کریں, آپ امیر المومنین ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں, صحابی رسول ہیں, آپ دعا کیجیے. فرمایا نہیں, ہمیں ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا کہ قافلہ آئے گا کرن سے, اس میں اویس نامی شخص ہوگا, اس سے اپنے لیے دعا منگوانا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. حضرت اویس قرنی کو یہ جو مرتبہ اور مقام ملا میرے دوستو, یہ ماں کی خدمت سے ملا. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ آتے رہے, حضور کی بارگاہ میں حاضری لگاتے رہے, ہم جنگ کے لیے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. ایک صحابی ہے اللہ کے رسول میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا گھر میں کوئی ہے والدین میں سے؟ فرمایا اللہ کے رسول بوڑھی ماں موجود ہے. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو, تیرے لیے یہی جہاد, تیرے لیے یہی جہاد ہے. کیا مطلب کہ وہاں میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لڑنے والے کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب گھر میں تیری ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تجھے عطا فرمائے. اور میرے دوستو یہ بات تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ماں باپ کا فرمان بردار کبھی دنیا کے سامنے محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو رکھتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں, یا جن کے والدین دنیا سے گزر گئے لیکن انہوں نے ان کی خوب خدمت کی. والدین کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے میرے دوستو. دیکھیں ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے گھر میں موجود ہے, کوئی پاس اور نہیں ہے, اور آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے, والدین میں سے کسی نے آواز دے دی, اس کو حکم ہے کہ نماز توڑ دے اور ان کی آواز پہ لبیک کر کے جان کا پتہ کرے کہ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق. لیکن یہاں حکم ہے کہ اپنے والدین کے پاس جاؤ. ہو سکتا ہے ان کو کوئی تکلیف ہو, اگر کوئی آدمی ان کی بیمار پرسی کرنے والا یا ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے, اس کو یہ حکم ہے. تو میرے دوستو جن جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کریں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے, انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. جس مسلمان سے ماں باپ راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اللہ نے اس کی جنت کو پکا کر دیا ہے. اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, فرمایا اس کے لیے پھر جہنم ہے. یہاں تک ماں باپ کا حق بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے کہیں اپنا سارا مال خرچ کر دے تو سارا مال خرچ کر دے. اگر ماں باپ تجھے کہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دے. حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا خاوند کا. فرمایا خاوند کا سب سے بڑا حق, خاوند پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا ہے, اس کی ماں کا ہے. ایک حدیث میں حضور سے پوچھا گیا اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر یا رسول اللہ فرمایا تیری ماں کا. پھر یا رسول اللہ فرمایا تیری ماں کا. پھر یا رسول اللہ فرمایا تیرے باپ کا. 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. فرمایا تمہارے حسن سلوک کی سب سے بڑی مستحق ذات اگر کوئی ہے وہ تمہاری والدہ ہے, وہ تمہاری والدہ ہے. کہ والدین انسان کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میرے دوستو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھے, کیا کیا جائے؟ فرمایا اب بھی راضی کر سکتے ہیں. کیسے؟ فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے, اس کی قبر پہ حاضری لگائے, ان کے لیے اصالہ ثواب کرے, ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمان برداروں میں اٹھائے گا. حضور کے زمانہ میں ایک صحابی کی وفات کا وقت آیا, دوسرے صحابہ پاس بیٹھے کلمہ پڑھا رہے, ان کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا. حضور کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ پر صحابی ہے, حالت مرگ میں ہے, آخری وقت ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور تشریف لائے, حضور نے حالت دیکھی,
تو سوال کیا اس کے والدین میں سے کوئی ہے؟ اللہ کے رسول والد تو فوت ہے، والدہ ہے کہاں ہے؟ فرمایا وہ دوسری جگہ پہ، اس کے پاس کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ان سے ناراض ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا۔ حضور نے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ کہ اللہ کے رسول بڑا نمازی ہے، بڑا اچھا ہے میرا بیٹا، میں اس کی برائی نہیں کرتی، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اس نے بیوی کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پلائی تھی، میرا دل اس سے خفا ہے۔ حضور نے فرمایا معاف کر دو، کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا آگ جلاؤ، اور جب اس کے شعلے بلند ہو جائے تو مجھے بتاؤ۔ پھر اس عورت نے پوچھا اللہ کے رسول آگ کیوں؟ کہا اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتے تو ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، میں اس کو جلاتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول نہیں، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جب نہیں معاف کروں گی تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے معاف کرتی ہوں۔ ادھر سے معاف کرنے کی دیر تھی، صحابی کی زبان پہ جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو یہ صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری کیا حیثیت؟ اس لیے جن کے والدین ہیں خدا کی قسم وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین جانیں اس وقت سب سے بڑھ کر آپ کے لیے اگر کوئی دعا ہے تو آپ کی ماں کی دعا ہے، آپ کی ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ کسی چیز میں وہ تاثیر نہیں۔ جن کی مائیں ہیں خدا کی قسم وہ تو بادشاہ ہیں دنیا کے، وہ تو بادشاہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی وفات کے بعد فرمایا اللہ کوئی طور پہ آنا چاہ تو فرمایا سنبھل کے آنا، تیری دعاؤں کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ جتنے جن کی مائیں زندہ ہیں اور وہ ایسے ہی پھر رہے البہم پھر ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میرے دوستو یہ تمہارے پیچھے کسی کے ہاتھ اڑتے ہیں، تمہارے پیچھے کسی کے ہاتھ اڑتے ہیں۔ میں خود اپنا بیان کرتا ہوں، مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی میں اپنی والدہ سے کہتا ماں میرے لیے دعا کر، اور پھر ماں کی دعا ایسی ہے جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کریں، اپنے دیکھیے دوستوں کی خاطر، اپنی بیویوں کی خاطر اپنے ماں کو نہ ستائیں۔ ماں کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، ان کو اپنے مقام پہ رکھیں، لیکن بیوی کا حق اپنے مقام پہ ادا کریں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے شادیوں کے بعد اپنے والدین کو چھوڑا ہے، والدین اولاد کے ہاتھوں خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن میرے دوستو جنہوں نے والدین کو ترسایا، جنہوں نے والدین کو تڑپایا، والدین کو ایذا دی، وہ انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنے والدین کو سے جا کے معافی مانگے۔ والدہ سب سے جلدی راضی ہوتی ہے، بہت جلدی والدہ راضی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جن کے والدین فوت ہو گئے، کسی بھی دعا میں اپنے والدین کو آپ نہ بھولا کریں، ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک شخص نے سعودی عرب میں کسی عربی کے سامنے شکایت کی کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ اس نے کہا تم کیسے دعا مانگتے ہو؟ اس نے اپنا سارا طریقہ بتایا، اس نے کہا ایسے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم یوں دعا مانگو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر حضور کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھو، پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ کس کے لیے؟ والدین کے لیے دعا مانگنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا مانگو، دیکھو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ والدین کا مقام ہے، ان کے لیے دعا کرنے کے صدقے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کوئی مشکل نہیں ہے۔ کس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ کس کو سورہ اخلاص نہیں آتی؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنی شان عظیم کے مطابق میرے والدین کو نصیب فرما۔ اور یہ ایصال ثواب اللہ ایسے قبول فرماتے ہیں کہ جس کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، کم از کم 2 نفل پڑھ لے، یا اللہ اس کا جو ثواب مجھے دینا چاہتا ہے اپنے رحمت کے طفیل میرے والدین کو پہنچا دے۔ کسی غریب کے ہاتھ میں 10 روپے 20 روپے رکھ دیے، یہ نیت اللہ ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، یہ ثواب پہنچتا ہے، وہاں ثواب ہر حال میں پہنچتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اولاد بھی بعد میں مل سکتی ہے، بیویاں بھی مل سکتی ہے، والدین زندگی میں دوبارہ کسی کو نہیں ملتے میرے دوست، کسی کو نہیں ملتے۔ ایک عالم اس نے کہہ رہے تھے دنیا جہان کا گناہگار باپ، بے نمازی پرلے درجے کا گناہگار باپ، وہ ایک اللہ کے ولی سے بھی بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے زیادہ عظمت اور مقام رکھتا ہے۔
اس لیے کہ باپ کی جو عظمت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے میرے دوستو. باپ ایک چھتری کی حیثیت رکھتا ہے. جن کے باپ نہیں ان سے پوچھے, جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھے. بس مزید میں گفتگو نہیں کر سکتا, اتنی کافی ہے. خلاصہ یہ ہے آج کی بات کا, والدین کا بہت بڑا مقام ہے, والدین کو ایذا دینا حرام ہے, بہت بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا چینل صدائے ظہور کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں. جزاکم اللہ.